بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها. صلوات پڑھے محمد و آلہ. پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں روز گزرتے ہوئے زندگی کے لمحوں میں کسی نہ کسی بہانے سے آل محمد کے ذکر کے ذریعے اپنے ذکر سے قریب کیا ہوا ہے. یہ قربت اور یہ ذکر یہ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ اللہ کہتا ہے اذکرونی اذکرکم. ہم تمہارا ذکر کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ تم ہمارا ذکر کرو. اللہ کہہ رہا اور یہ سب سے اللہ نے خطاب فرمایا ہے کہ ہم تمہارا ذکر کریں گے، شرط اس کی یہ ہے کہ تم ہمارا ذکر کرو. تو یہاں پر یقیناً ذکر بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر یہ کوئی حدیث ہوتی تو شاید ڈیبیٹ ہو جاتی کہ ایسا ہے بھی یا نہیں، لیکن یہ قرآن ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارا ذکر کریں گے، تم ہمارا ذکر کرو. تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمارا ذکر کرو تو سب سے پہلے تو ان پر واجب ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کو واحد مانتے ہیں، جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو اس کا سجدہ کرتے ہیں، جو اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تو انہیں یقیناً اس آیت پر سب سے پہلے عمل کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور اللہ کوئی کام بھی بغیر جزا رکھتا نہیں ہے. اللہ کسی کے بھی احسان کو ضائع نہیں کرتا، کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے کہ تم ذکر کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ بس تمہارا ذکر ہم نے سنا اور ہم خاموش بیٹھ جائیں گے، نہیں، ہم اس کی جزا دیں گے.
ہم اس پر تاثر دیں گے، اور وہ تاثر اور جزا یہ ہوگی کہ ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے عزیزوں۔ قرآن اگر اس طریقے سے پڑھا جائے اور سمجھا جائے اور غور و فکر کے ساتھ کہ ایک میں ہوں کہ کسی کا ذکر کروں، ایک آپ ہیں کہ کسی کا ذکر کریں، لیکن ایک اللہ ہے کہ وہ کسی کا ذکر کر رہا ہے، اس پر آدمی غور کرے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ذکر کروں گا۔ میں یعنی جو الٹیمیٹ پاور ہے، جو سپریم پاور ہے، جس سے بڑھ کے کوئی پاور ہے ہی نہیں، جس سے بڑھ کر کوئی صاحب قدرت ہے ہی نہیں، بلکہ جس سے بڑھ کر کیا، ایک وہی صاحب قدرت ہے اور کسی کے پاس قدرت نہیں۔ ایک وہی صاحب قوت ہے، ایک وہی صاحب قدرت ہے، اور ایک وہی قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے ذکر کی کیا ویلیو ہے، کسی کے ذکر کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ذکر کروں گا، شرط وہ عائد کرتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی شرط ضرور عائد کرتا ہے، یعنی نماز بھی بغیر شرط نہیں ہے، نماز بھی بغیر شرط نہیں ہے، نماز کی بھی شرائط ہے، اور اللہ شرائط کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا۔ جب تک آپ شرائط پوری نہیں کریں گے نماز قبول ہی نہیں ہوں گی۔ یعنی شرط نماز میں جو مقدمہ نماز ہے وہ تو ہے وضو۔ اب یہ میں آپ کو معصوم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ ہم جب مدرسے میں پڑھتے ہیں تو میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ کتاب لکھی شہید ثانی نے، لمعۃ الدمشقیہ، تو اس میں بڑے مسائل ہیں، یعنی اس میں نماز کے بھی اور فروعات دینی کی بھی باتیں ہیں، اس میں اصول کی بھی باتیں ہیں۔ تو اس میں جب اس کی تشریحات اور توضیحات اور کتاب کی تفسیریں لکھی گئیں، لمع کی شرح لمع، تو وہ کئی جلدوں میں ہیں، اس میں معصوم کی احادیث بھی نقل کی گئیں، معصوم کی احادیث کو بھی محفوظ کیا گیا۔ اس میں سے شرط نماز میں ایک شرط ہے وضو۔ تو معصوم کا قول ہے کہ سب سے کڑی شرط جو ہے وہ وضو ہے، اور اگر وضو تمہارا صحیح ہو جائے تو تمہاری نماز بھی قبول ہے۔ تو دیکھیے ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، یہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ وضو صحیح ہو رہا ہے یا نہیں، یہ معصوم کا قول ہے۔ میں شرائط پہ بات کر رہا ہوں کہ وضو صحیح بھی ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر میں یہاں تصحیح وضو پر بات کروں تو مجھ سے بہتر سمجھنے والے اور پڑھنے والے لوگ موجود ہیں کہ یہ ہاتھ اس طریقے سے دھونا یہ مستحب ہے، اسی طریقے سے کلی کرنا یہ وضو میں مستحب ہے، اسی طریقے سے ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی مستحب ہے۔ لیکن جو واجب ہے وہ ہے چہرہ دھونا، جو واجبات میں سے، اور جو واجبات میں سے ہے وہ ہاتھوں کا دھونا ہے، اور کوہنیوں سے لے کے اور یہ انگلیوں تک۔ اسی طریقے سے واجبات میں ہے سر کا مسح، اور اسی طریقے سے واجبات میں ہے پاؤں کا مسح۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو پاؤں کا، ابھی میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، صرف پاؤں کے مسح کی بات کرتا ہوں، کہ کتنے لوگ ہیں جو پاؤں کا مسح ٹھیک کرتے، یعنی اگر معصوم کے قول کی روشنی میں وہ مسح جو معصوم نے بتایا نہ ہوا تو گویا پورا وضو باطل ہو گیا۔ جب وضو باطل ہوا تو اس کا مطلب ہے مقدمہ نماز ہی باطل ہو گیا، اور جب مقدمہ ہی باطل ہوا تو کس کی نماز قبول ہو رہی ہے؟ کس کی نماز قبول ہو رہی ہے؟ تو کہا کہ دیکھو اگر شرط وضو نہ ہوتی تو اس وقت پوری امت مسلمہ نماز پڑھ رہی ہوتی، اس لیے کہ وضو کھلتا ہے۔ معصوم کا قول ہے، میری نہیں، کہا کہ وضو کھلتا ہے، کہ وضو کے بغیر اگر نماز پڑھنے کا حکم ہوتا تو اکثریت نمازی ہو جاتے۔ تو اب وضو ہے شرط نماز، اس شرط نماز مقدمہ نماز وضو سے پہلے اور بھی بہت سی شرائط ہیں، ان میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کسی غصب شدہ جگہ پر اگر اللہ کا سجدہ کیا جائے تو اللہ ایسے سجدے کو قبول نہیں کرتا۔ کسی کی جگہ پہ قبضہ کر کے اگر نماز پڑھی جائے تو گو کہ ہے اللہ کی نماز، لیکن اللہ کہتا ہے بھائی ہمیں یہ نماز نہیں چاہیے جو کسی کو تکلیف پہنچا کر ادا کی جائے۔ دیکھیے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ تو بڑے بڑے علماء کو سنے ہوئے ہیں، نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں بزرگوں سے آپ اس کی تصدیق کرائیے گا کہ یعنی اس جگہ نماز پڑھنا حرام ہے کہ جو لوگوں کے آنے جانے کی جگہ ہو۔ مثلا آپ اس دروازے پہ بیٹھ جائیں مصلی بچھا کے، اس دروازے پہ، یہ دروازہ لوگوں کے آنے جانے کی جگہ ہے، تو یہاں نماز پڑھنا باطل ہے جو لوگوں کے آنے جانے کی جگہ ہو۔
اب کتنی شرائط ہیں کہ غصب شدہ جگہ نہ ہو، اور اگر کسی کی جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا اس کی اجازت ہے؟ کسی کے گھر میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں مہمان بن کے گئے اور نماز کا وقت آ گیا تو آپ کو پہلے میزبان سے پوچھنا ہے نماز پڑھ لوں؟ تو یقیناً وہ اجازت دے گا، کون ہوگا کو منع کرے گا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ بھئی یہ نماز بڑی حساس چیز ہے، اس کو چلتے پھرتے ادا نہ کرنا. نماز کو لوگوں نے بہت آسان سمجھا ہوا ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے. نماز کو آپ نے آسان سمجھا ہوا ہے؟ نماز کی اتنی ہلکی عبادت ہے کہ جہاں منہ اٹھایا، جیسے منہ اٹھایا، جس موڈ میں ہو گئے نماز پڑھ لی. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہو، اس قادر مطلق کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو، تو ہر کسی کو ایسا نہیں ہے کہ نماز کو ہلکا سمجھ لو. اس کو کہتے ہیں نماز کو ہلکا سمجھنا، جلدی جلدی سے نماز پڑھی، ٹکریں ماری اور ختم. یہ نماز بھی اللہ کو قبول نہیں ہے. بڑی کانسنٹریشن کے ساتھ، بڑے ارتکاز کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ. اب اسی پہ بات ہو جائے تو بڑی لمبی گفتگو، 2 گھنٹے میں اسی پہ پڑھتا رہا ہوں، لیکن جو میں نے مدرسے میں پڑھا وہ میں آپ کو بتا رہا تھا. اب یہ پہلی بات یہ ہے کہ غصب شدہ جگہ پہ نماز حرام ہے. ٹھیک ہے؟ غصب شدہ کپڑے اگر پہنے ہوئے ہیں تو اس کے لیے بھی نماز حرام ہے. اور اگر اپنے گھر میں پڑھ رہے ہو اور اس گھر کی تعمیر میں ایک لقمہ بھی حرام آ گیا تو اس گھر میں بھی نماز قبول نہیں. کیا سمجھا ہوا ہے نماز کو لوگوں نے کہ ہر جگہ نماز قبول ہو جائے گی، بس پڑھ لی نماز، اور لوگوں سے غرور کے عالم میں کہہ دیا ہم تو نمازی ہیں نمازی ہیں. کہا کہ اگر مال حرام سے گھر بنایا ہوا ہے، اس میں 1 روپیہ بھی مال حرام آ گیا تو وہاں پر بھی نماز نہیں ہے، وہاں پر بھی نماز نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی غصب شدہ کپڑوں میں نماز نہیں ہے، غصب شدہ جگہ پہ نماز نہیں ہے، غصب شدہ گھر میں نماز نہیں ہے. تو اگر عقیدہ ہی صحیح نہ ہوا، یعنی لفظ پلٹ دوں کہ غصب شدہ کپڑوں میں نماز نہیں، غصب شدہ جگہ پہ نماز نہیں، غصب شدہ گھر میں نماز نہیں، مال حرام کے تحت حاصل کی ہوئی جگہ پہ نماز نہیں، تو اگر عقیدہ ہی حرام ہے، اگر عقیدہ ہی باطل ہے، اب اگر عقیدہ ہی باطل ہے یعنی کیا عقیدہ کیا باطل ہے؟ یعنی ہم کہہ تو رہے ہیں وحدہ لا شریک، کہہ تو رہے ہیں وحدہ لا شریک، لیکن اسے لا شریک مانتے نہیں. کہہ تو رہے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اسے لا شریک مانتے نہیں، اسے لا شریک نہیں مانتے. ہم اللہ کو کیا ویسا مانتے ہیں جیسا وہ ہے؟ یہ ہم سے مراد ہم پوری امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں. یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف یہاں بیٹھے ہیں لوگ تو ان کی بات ہو رہی ہے. میں پوری جنرل بات کر رہا ہوں کہ کیا اللہ کو ویسا مانتے ہیں کہ جیسا اللہ ہے؟ اب کیسے پتہ چلے؟ بات یہ ہے کہ اس وقت فقہ حنفی بھی ہے، فقہ شافعی بھی ہے، فقہ مالکی بھی ہے، فقہ حنبلی بھی ہے، اور فقہ صادقی بھی ہے جو فقہ محمدی ہے. بھائی ایک فقہ صادقی فقہ محمدی ہے، اس لیے کہ محمد ہی نے کہا تھا کہ پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے. میں تمہیدی بات کر رہا ہوں، ابھی مجھے آنا ہے جہاں پہ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، لیکن یہ گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے. کہ اب یہ 5 فقہیں ہیں، آپ جا کے پڑھیے. ان 5 فقہوں میں جو توحید کا عقیدہ ہے 5 کا مختلف ہے. کسی کے یہاں اللہ دکھائی دیتا ہے، کسی کے یہاں اللہ ابھی دکھائی نہیں دیتا لیکن حشر میں دکھائی دے گا. کسی کے یہاں اللہ حشر میں بھی دکھائی نہیں دے گا لیکن جنت میں دکھائی دے گا. کسی کے یہاں یہ ہے کہ اللہ ہر شب جمعہ کو عرش اعظم سے آسمان عرش سے آسمان عرض پر اترتا ہے. یہ ہے توحید. کسی کے یہاں اللہ کا ہاتھ ہے جیسے ہمارے ہاتھ ہے، کسی کے اللہ کے پاؤں ہیں، اللہ کا چہرہ ہے جیسے ہمارا ہے، کسی کے یہ ہے کہ اللہ کی آنکھیں جیسے ہماری ہیں، کیونکہ وہ قرآن کو ویسے ہی لے رہے ہیں کہ اللہ نے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم نے نوح سے کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ. تو انہوں نے کہا دیکھیے اللہ نے کہا ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ تو اللہ کی آنکھیں ہیں. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ کے لیے مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے، جہاں بھی نظر کرو گے تمہیں وجہ اللہ نظر آئے گا. انہوں نے کہا دیکھیے وجہ اللہ ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کا چہرہ بھی ہے.
اذن وعیا، سننے والے کان. اب ہر چیز جنب اللہ، اللہ نے کہا کہ آخر میں محشر میں کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ اے وائے مجھ پر، میں نے جنب اللہ کی شان میں بڑی کمی کر دی. تو انہوں نے کہا جنب اللہ یعنی اللہ کا پہلو بھی ہے، یعنی اللہ کی پسلیاں بھی ہے، یعنی پورا ایک وجود خدا کریٹ کر لیا اپنی طرح کا. یعنی ان کی کوشش کیا تھی کہ اب تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ محمد ہم جیسا، اب یہ کہنے لگے کہ اللہ بھی ہم جیسا. دیکھ رہے ہیں؟ تو توحید کس کی لی جائے؟ کیسے کس سے توحید لی جائے؟ فقہ حنفی سے، فقہ شافعی سے، فقہ مالکی سے، فقہ حنبلی سے، یا فقہ محمدی سے، فقہ صادق سے؟ کون سی توحید مانی جائے؟ آپ دیکھ رہے ہیں بات میری واضح ہو رہی ہے. اس لیے کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ وجہ اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کا چہرہ ہے. انہوں نے کہا قرآن میں ہے کہ اللہ نے وجہ اللہ کہا ہے، قرآن میں ہے کہ اللہ نے عین اللہ کہا ہے، قرآن میں ہے کہ اللہ نے جنب اللہ کہا ہے، قرآن میں ہے کہ اللہ نے ید اللہ کہا ہے، کہ اللہ کا ہاتھ بھی ہے، اللہ کی آنکھ بھی ہے، اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کا پہلو بھی ہے، اللہ کے کان بھی ہیں، اللہ کی زبان بھی ہے. کہا دیکھیے قرآن میں ہے، آپ کیسے ڈینائی کریں گے؟ میں اب آپ سے اور اپنے سے بات کر رہا ہوں، فقہ صادق والوں سے، فقہ جعفری والوں سے. کیسے ڈینائی کریں گے کہ بھئی قرآن میں تو ہے، وہ تو کہتے ہیں وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، جنب اللہ ہے، اور لسان اللہ ہے، سب کچھ ہے، ید اللہ ہے. تو آپ کیسے ڈینائی کریں گے؟ تو کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی دلیل قرآن ہی سے لانی پڑے گی، قرآن ہی سے لانی پڑے گی. تو اب ایک دلیل میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. عین اللہ قرآن میں ہے، وجہ اللہ قرآن میں ہے، ید اللہ قرآن میں ہے، جنب اللہ قرآن میں ہے کہ اللہ کی آنکھ بھی ہے، اللہ کا چہرہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ کی آنکھ بھی ہے، اللہ کا پہلو بھی ہے، سب کچھ ہے. تو اب اگر اللہ کی آنکھ ہے، اب دیکھیے میں دلیل دے رہا ہوں، اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا پہلو ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی زبان ہے، یعنی گویا وہ ایک پورا ہماری طرح کا وجود رکھتا ہے. تو وہ وجود ہمیشہ باقی رہے گا، ہمیشہ باقی رہے گا نا. اسی لیے اللہ نے کہہ دیا کہ کل من علیہا فان فیبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، ہے نا. تو اس کا مطلب ہے اللہ ہے لافانی. تو جب اللہ لافانی ہے تو اللہ کی آنکھ بھی لافانی، اللہ کا پہلو بھی لافانی، اللہ کا چہرہ بھی لافانی، اللہ کی آنکھیں بھی لافانی، اللہ کے ہاتھ بھی لافانی. ٹھیک ہے. تو اب جب آپ نے یہ دلیل دے دی کہ یہ سب چیزیں اللہ کی لافانی ہیں، نہ اللہ کی آنکھ کو فنا ہے، نہ اللہ کے چہرے کو فنا ہے، نہ اللہ کے پہلو کو فنا ہے، نہ اللہ کے ہاتھ کو فنا ہے، کسی چیز کو فنا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عین اللہ ہے، جنب اللہ ہے، اور اذن اللہ ہے، اور لسان اللہ ہے، اور سب کچھ ہے. تو ہم کہیں گے رک جائیے آپ، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں جس کو اللہ سے نسبت ہے، عین کو اللہ سے نسبت ہوئی، عین اللہ ہو گیا، تو عین اللہ بھی لافانی. اب جملہ دے رہا ہوں ضائع نہ ہو نہیں پائے. عین یعنی آنکھیں، اس کو اللہ سے نسبت ہوئی تو عین اللہ ہو گیا، تو عین اللہ بھی لافانی. وجہ یعنی چہرہ، اسے اللہ سے نسبت ہوئی تو وجہ اللہ ہو گیا، تو وجہ اللہ بھی لافانی. لسان اللہ یعنی اللہ کی زبان، لسان کو اللہ سے نسبت ہوئی تو لسان اللہ بھی لافانی. ید اللہ یعنی اللہ کا ہاتھ، تو اللہ سے نسبت ہوئی تو ید اللہ بھی لافانی. جنب اللہ یعنی اللہ کا پہلو، تو اللہ سے نسبت ہوئی تو جنب اللہ بھی لافانی. تو یہ سب چیزیں لافانی ہیں. تو ہمیں ذرا اتنا سا بتا دیجئے کہ اسی قرآن میں لکھا ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی بھی ہے، ذرا وہ اونٹنی تو دکھا دو. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی بھائی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ فرمائی. یعنی ناقۃ اللہ بھی قرآن میں ہے، اللہ کا ناقہ، اللہ کی اونٹنی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اونٹنی اللہ ہی کی ہونی چاہیے. ناقے پہ اللہ ہی اچھا لگتا ہے، ناقے پہ اللہ ہی اچھا لگتا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے قرآن میں رکھا ہے تو ناقۃ اللہ بھی ہے. تو وہ ناقۃ اللہ کہاں ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ کا ناقہ ہے تو وہ بھی تو لافانی ہونا چاہیے.
بھائی جب عین اللہ لافانی ہے، وجہ اللہ لافانی ہے، تو ناقت اللہ بھی تو لافانی ہونا چاہیے. جبکہ اللہ کے ناقے کی کونچیں کاٹ دی گئیں، اس کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی گئیں اور اسے ذبح کر دیا گیا. وہ پورا آپ نے قوم عاد و سمود کا پورا ناقہ صالح کا قصہ سنا ہوا ہے. تو اب کہنے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی بہت سے نظریات ہیں، بہت سے نظریات ہیں. کس نظریے کو مانا جائے؟ تو نظریہ وہی مانا جائے گا کہ جس نے نظریہ دیا ہے. خدا کے لیے غور کریں، نظریہ عقیدہ وہی مانا جائے گا کہ جو بانی ہے نظریے کا. تو اب نہ امام احمد ابن حنبل سے پوچھیں گے، نہ امام شافعی سے پوچھیں گے، نہ امام مالک سے پوچھیں گے، نہ امام ابو حنیفہ سے پوچھیں گے، بلکہ اماموں کے امام یعنی مصطفیٰ سے پوچھیں گے. تو مصطفیٰ نے بتایا علی کو، علی نے بتایا حسن کو، حسن نے بتایا حسین کو، حسین نے بتایا زین العابدین کو، زین العابدین نے بتایا محمد باقر کو، محمد باقر نے بتایا امام جعفر صادق کو، اور اسی فقہ کو فقہ شافعی کہتے ہیں. تو اب جو فقہ صادق میں، جو عقیدہ صادق میں توحید کا نظریہ ہے، وہ وہی ہوگا جو مصطفیٰ کا نظریہ ہے، جو مصطفیٰ کا نظریہ ہے. تو اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ فقہ صادق میں توحید کا وہی نظریہ ہے جو نظریہ و عقیدہ بانی شریعت یعنی مصطفیٰ کا عقیدہ تھا، تو وہی عقیدہ جب فقہ صادق میں آ گیا تو فکر صادق میں آیا، جب فکر صادق میں آیا تو ذکر صادق میں آیا، جب ذکر صادق میں آیا تو لسان صادق پر آیا، جب لسان صادق پر آیا تو لسان صادق نے کہا نحن وجہ اللہ، نحن عین اللہ، نحن ید اللہ. یعنی علی کو عین اللہ ماننا، علی کو ید اللہ ماننا، علی کو وجہ اللہ ماننا، علی کو لسان اللہ ماننا، علی کو جنب اللہ ماننا، یہ توحید کا تحفظ ہے. یہ ہے تحفظ توحید. نہیں تو اگر آپ نے نہیں مانا تو پھر آپ کو ایک اپنے جیسا اللہ ماننا پڑے گا کہ جس کی ہماری طرح آنکھیں ہیں. تو اب یہ جتنی چیزیں ہیں جس میں عین اللہ کا ذکر ہے، وجہ اللہ کا ذکر ہے، اس کی تفسیر نہیں ہوگی، اس کی تعویل ہوگی. آپ سے بڑھ کر کون سمجھے گا تفسیر و تعویل کا فرق؟ عین اللہ، جنب اللہ، وجہ اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، اس کی تفسیر نہیں ہوگی، اس کی تعویل ہوگی. اور تعویل وہ بھی اپنی طرف سے نہیں، خدا کی قسم تعویل کا حکم بھی نہیں ہے. نہ تفسیر کوئی اپنی رائے سے کر سکتا ہے، نہ تعویل اپنی رائے سے کر سکتا ہے. ہمارے ہاں فقہ صادق میں تفسیر بالرائے، تعویل بالرائے حرام ہے. ہمارے ہاں اپنی عقولو نہیں چلتا. And I say this، نہیں میں یہ کہتا ہوں، نہیں اقولو، نہیں میں یہ کہتا ہوں، یہاں نہیں چلتا. یہ دیکھنا ہے کہ صادق کیا کہتے ہیں، مصطفیٰ کیا کہتے ہیں، علی کیا کہتے ہیں، اور پیغمبر کے یہ 12 جانشین کیا کہتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ علی کو یہ تمام صفات سے متصف کرنا یہ تحفظ توحید ہے، یہ تحفظ وجود خدا ہے، یہ تحفظ وجود خدا ہے. اس لیے کہا اس کی تعویل ہوگی. یعنی ہر دور میں کوئی آنکھ ایسی رکھی گئی ہے کہ جس آنکھ کو اللہ اپنی آنکھ کہتا، جس آنکھ کو اللہ اپنی آنکھ کہتا ہے. یعنی آدم سے لے کے خاتم تک جتنے ہادی آ گئے سب کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں، سب کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں. لیکن میں کیا کروں کہ یہاں جناب نوح اپنے دور میں ہیں. اگر مان لیا جائے کہ نوح اپنے دور میں عین اللہ ہے، نوح اپنے دور میں عین اللہ ہے، اگر مان لیا جائے تو اللہ نوح سے کیا کہہ رہا ہے؟ اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے تم کشتی بناؤ. ہماری آنکھوں کے سامنے تم کشتی بناؤ. یعنی کسی ایک عین اللہ کا وجود ازلی ماننا پڑے گا کہ جو آدم کے دور میں بھی عین اللہ ہے، نوح کے دور میں بھی عین اللہ ہے، سب کے دور میں عین اللہ ہے، سب کے دور میں لسان اللہ ہے، سب کے دور میں وجہ اللہ ہے. وجہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ وجہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ وجہ اللہ کا مطلب یقیناً اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو اللہ کا چہرہ، اللہ کا چہرہ. اور وجہ اللہ کیا ہے؟ وجہ اللہ لقب ہے علی کا، میرے مولا علی کا لقب ہے وجہ اللہ، ہے کہ نہیں؟ علی کا لقب ہے وجہ اللہ. تو کیا علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ؟ آپ کہیں گے کہ لیجئے آپ نے بھی شرک کر دیا. ہم تو اسی بات کی طرف کہہ رہے تھے کہ اللہ کا چہرہ ہماری طرح کا ہے، تو آپ نے کہہ دیا علی کی طرح کا ہے. تو اس میں فرق کیا ہوا؟ ہم کہیں گے فرق ہوا، اور ابھی فرق بتاتے ہیں، ابھی فرق بتاتے ہیں. بہت سی حدیثیں، ان حدیثوں میں سے ایک حدیث چن کے آپ کے حوالے کرتا ہوں اور وہ سارا مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. یہ وجہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟
وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اس کی تعویل کیا ہے، اس کے بطن میں کیا بات ہے؟ تو ایک بار رسول اللہ نے اس کو مخاطب کیا جس کے لیے خود رسول اللہ نے حدیث ارشاد فرمائی. پہلا لفظ کہوں گا آپ سمجھ جائیں گے کہ کس کا ذکر کر رہا ہوں. رسول اللہ نے اس کو مخاطب کیا جس کے متعلق خود رسول اللہ نے حدیث ارشاد فرمائی کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا کسی ایسے شخص پر جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. جناب ابو ذر کو مخاطب کیا، یعنی جسے رسول صادق، جسے سچا رسول سچا کہہ رہا ہے. یہ ہے صحابیت کی شان، اور یہ ہوتا ہے شان والا صحابی. یہ ہوتا ہے شان والا صحابی. کوئی ٹیشو ہے؟ یہ ہوتا ہے شان والا صحابی. بس آپ میری طرف متوجہ رہیں، ختم ہو رہی ہے بات. اس کو کہتے ہیں صحابیت کی شان، اور یہ ہوتا ہے شان والا صحابی. اب اس صحابی سے کہ جس کے لیے رسول صادق نے کہا، رسول صدیق نے کہا، سچے رسول نے کہا کہ یہ سچا ہے، اب وہ کتنے سچے ہوں گے یہ بتائیے آپ. کہ وہ شریعت کے بھی شناسا ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایمان، وہ جانتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ شریعت کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ تفسیر کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ تعویل کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہدایت کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ بلاغت کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ فصاحت کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ دیانت کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ امانت کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ نماز کی حقیقت کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ روزہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ شریعت کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اصول کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ فروع کیا ہے. سب کچھ ابو ذر جانتے ہیں. اور اس کے بعد رسول کہہ رہے ہیں، وجہ اللہ کا مطلب بتا رہا ہوں، اس کے بعد رسول کہہ رہے ہیں اے ابو ذر اگر یہ دیکھو، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں لفظ کہوں گا آپ پہنچ جائیں گے. اے ابو ذر اگر یہ دیکھو کہ پوری دنیا ایک طرف چلی جا رہی ہے اور علی تنہا ایک طرف جا رہے ہیں تو سب کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے جانا. سب کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے جانا. اب کیا ہے وجہ اللہ کا مطلب؟ حدیث کہاں کامل ہو رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ علی تمہیں کبھی راہ ہدایت سے ہٹنے نہیں دیں گے. اس کو کہتے ہیں وجہ اللہ. یہ ہے وجہ اللہ کا مطلب کہ علی ہمیشہ وہ راستہ بتائیں گے جو راستہ اللہ کی طرف جا رہا ہے. اس لیے علی نے منبر پر بیٹھ کر کہا ادھر ادھر نہ دیکھنا، انا الصراط المستقیم، میں ہی تو صراط مستقیم، میں ہی تو صراط مستقیم. یعنی سلامت رہے عباس جاچوی صاحب، توجہ فرمائی آپ نے، کہا میں ہوں صراط مستقیم، میں ہوں. یعنی علی وجہ اللہ ہیں، یعنی علی صراط مستقیم. علی وہ راستہ ہیں کہ علی بتائیں گے کہ اللہ کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے، اللہ کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے. اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی انت حجت اللہ، انت ولی اللہ، انت یعصوب الدین. اور پھر کیا کہا؟ انت الطریق الی اللہ، تم ہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہو. طریق، تم ہی وہ راستہ ہو جو اللہ تک جاتا ہے. تو اب نہ ہم ابو حنیفہ سے پوچھیں گے، نہ شافعی سے، نہ مالکی سے، نہ حنبلی سے، ہم علی سے پوچھیں گے کہ توحید کیا ہے. ہم علی سے پوچھیں گے کہ توحید کیا ہے. کیوں پوچھیں گے علی سے کہ توحید کیا ہے؟ اس لیے کہ علی بستر رسول پہ سو رہے تھے اور اللہ نے علی کا نفس خرید کے اپنے پاس رکھا اور اپنی مرضیاں علی کو دے دی. تو اب علی کا نفس نہیں ہے، اب علی کا نفس اللہ کا نفس ہے. اب علی کا نفس اللہ کا نفس ہے. علی نفس اللہ ہے، علی نفس اللہ ہے، اور اللہ کے پاس نفس علی ہے. اللہ کے پاس نفس علی ہے. اب کوئی اللہ ایسے تھوڑی نعوذ باللہ منبر پہ بیٹھا ہے اور علی کا نفس کوئی ایسے جیسے کوئی دل گردہ، تو وہاں سے اللہ نے نکال لیا نفس اور اپنے پاس رکھ لیا. نفس دکھائی نہیں دیتا، جیسے علم دکھائی نہیں دیتا، جیسے معلومات دکھائی نہیں دیتی، جیسے عقل دکھائی نہیں دیتی، جیسے روح دکھائی نہیں دیتی، اسی طرح نفس دکھائی نہیں دیتا کہ اللہ نے نفس نکال کے اپنے پاس کسی مرتبان میں رکھ لیا پریزرویٹو ڈال کے کہ بھائی یہ خراب نہ ہونے پائے.
ایسا نہیں ہے. نفس علی خرید لیا. نفس علی کیا ہے؟ نفس علی کیا ہے؟ پہلے نفس کے معنی سمجھے جائیں کہ نفس کیا ہے. تو نفس کے معنی آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیش رو خطبہ یہ کہہ گئے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. انفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفوس کو لائیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ. تو اب یہاں نفوس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم کہہ دو کہ ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. ٹھیک ہے. اچھا، میں یہ ہمارے قبلہ عباس صاحب تشریف فرما، تو میں ان سے کوئی پیغام کہوں کہ ذرا باہر جا کے یہ اعلان کر دیجئے کہ میں کل جو ہے فلاں جگہ مجلس پڑھنے والا ہوں، تو یہ کیا کہیں گے کہ بھائی انہوں نے کہا ہے کہ وہ فلاں جگہ مجلس پڑھنے والے. اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. اب یہ نہیں پتا کہ اللہ کہہ رہا ہے یا رسول کہہ رہا ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. تم اپنے نفسوں کو لاؤ. تو ترجمہ کرنے والے نے نفس کا ترجمہ نفس ہی لکھ دیا کہ ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. تو ہمارے علماء نے کہا کہ حضور ذرا نفس کا مطلب تو سمجھ لیجئے. نفس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کہہ رہے تھے ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. اور تیسرا کیا تھا؟ ہم اپنے جیسوں کو لائیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ. ہم اپنے جیسوں کو لائیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ. یعنی نفس کا مطلب ہوتا ہے بعینہ. یعنی نفس علی خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا وجود علی خرید لیا. مجھے نہیں پتا میری بات سمجھی گئی یا نہیں. نفس یعنی جو کچھ میں ہوں، جو کچھ آپ ہیں، نفس علی یعنی پورا علی اللہ نے خرید لیا. اور اللہ نے اپنی تمام مرضیاں اس کے عوض علی کو دے دی. علی کو دے دی. تو اب ٹھیک ہے، کہہ دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. بس انسانوں میں ہی میں ایسے ہیں، ختم ہو رہی ہے بات، انسانوں ہی میں ایسے ہیں کہ جو اپنا نفس بیچتے ہیں اور اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے، نفس کے عوض اللہ کی مرضی ہے. یہ آیت یقیناً بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، نوجوانوں نے بھی سنی ہوئی ہے کہ امیر المومنین کی شان میں شب ہجرت نازل ہوئی کہ جب میرے مولا سو گئے اور وہ سویا جو کبھی نہ سویا. یعنی میرا اپنا جملہ ہے، میں نے پنجاب میں بہت پڑھا، تو میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ 1000 رکعت نماز پڑھنے والا علی. اچھا میں آپ سے کہوں، دیکھیے شب قدر آتی ہے، شب قدر میں اعمال کرتے ہیں، اس میں عمل قرآن بھی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد 100 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے قضاء عمری کے نام سے. تھک جاتے ہیں لوگ. 100 رکعت نماز، 100 رکعت، 100 نمازیں نہیں بھائی، 100 رکعت نماز ہوتی ہے نا، 100 نمازیں نہیں. یعنی گویا 17 دن کی نمازوں میں تقریباً پوری ہو جاتی ہے. تو 100 رکعت نماز، تھک جاتے ہیں، مولانا ذرا سا وقفہ، ذرا چائے وائے پی لے. تو 50 رکعت پڑھنے کے بعد وقفہ دیا جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور کتنی تیزی سے بھی آپ پڑھیں تو بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ تو لگتا ہے. اب لیجیے 2 گھنٹہ ہوا اور تو سحری کا وقت ہو گیا، اور سحری کا وقت ختم ہوا، لیجیے فجر ہو گئی. یوں نکل گئی پوری شب، یوں نکل گئی. اب کوئی 1000 رکعت نماز پڑھ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، کبھی ان چیزوں پر غور کیا کریں. کوئی 1000 رکعت نماز پڑھ رہا. بہت پرانا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے یہ واقعہ کہیں پڑھا، تو میں نے اس کو آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ مولانا کلب صادق صاحب اللہ مقامہ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ یہ کیا روایتیں پڑھتے ہیں کہ علی نے ایک رکعت میں پاؤں رکھا اور دوسری میں رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر دیتے تھے. اب چونکہ کلب صادق صاحب سائنس کے آدمی تھے اور وہ سائنس پہ ان کی بڑی ریسرچ تھی، تو انہوں نے سائنسی جواب دیا. وہ ایک الگ جواب ہے، وہ ان کی کتاب میں قرآن اور سائنس میں لکھا ہوا ہے جواب. لیکن اب اگر آپ سے پوچھوں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟
آپ سے علی علی سننے والوں سے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہی ہوگا کہ یقیناً جب علی نے کہا ہے کہ 114 صحیفوں میں جو کچھ ہے وہ قرآن میں ہے، جو قرآن میں ہے وہ سارا کا سارا سورہ فاتحہ میں ہے، جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ با میں ہے، اور جو با میں ہے وہ نقطے میں ہے، اور وہ نقطہ میں ہوں علی ابن ابی طالب۔ تو یعنی پورا 114 صحیفے اور قرآن بھی صرف با میں ہے۔ تو گویا آپ سے اگر پوچھا جائے تو آپ یہی کہیں گے کہ بے وقوف، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ علی ایک رکعت میں پاؤں رکھتے دوسرے رکعت تک آنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، اور 1 سیکنڈ میں کیسے قرآن ختم ہو جاتا ہے؟ تو یا تو ایک جواب یہ ہو سکتا ہے علی اپنا نام لے لیتے تھے، پورا قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ توجہ فرما رہے نا آپ؟ تو اب 1000 رکعت نماز پڑھنے والا علی، تو اب 1000 رکعت، یا تو 1000 رکعت علی پڑھتے ہیں تو مغرب کے بعد سے اور فجر سے پہلے 1000 رکعت۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو علی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ 1000 رکعت پڑھ لیتے تھے، اور علی کو آپ صاحب رفتار نمازی اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ علی سمجھ کر سوچ کر خضوع و خشوع سے نماز پڑھتے تھے، اور خضوع و خشوع کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب بھی پتا ہو، ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین کا مطلب بھی پتا ہو، الرحمن الرحیم کا مطلب بھی پتا ہو، سب کا مطلب پتا ہو، تب کہیں خضوع و خشوع قائم ہوتا ہے۔ تو جو علی اور جو مصطفیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ تیزی تیزی سے نماز پڑھنا نہ کرو بلکہ سوچ سمجھ کر خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھا کرو، تو کیا خود تیزی تیزی سے پڑھ لیتے ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ یا تو رفتار علی اللہ کو پسند ہے، یا علی صاحب العصر والزمان ہے، پوری رات کو اتنا طویل کر دیتا تھا کہ علی کہتے تھے سورج اس وقت تک طلوع نہ ہونا جب تک علی 1000 رکعت نہ پڑھ لے۔ 1000 رکعت نماز پڑھنے والے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ سو جاؤ۔ 1000 رکعت وہ اللہ کے جسے وہ چاہتا ہے کہ اولیاء میرے سجدے میں جھکیں، میری نماز پڑھیں، تو 1000 رکعت نماز پڑھنے والے سے اللہ نے کہا ایک شب سو جا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کو پتا ہے کہ آج کی رات علی 1000 رکعت نہیں پڑھیں گے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ بات ختم کر رہا ہوں، بس زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کی رات علی نماز نہیں پڑھیں گے، 1000 رکعت نماز اللہ کے پاس نہیں جائے گی، علی کی ایک شب کی 1000 رکعت تو رہ گئی، اور علی مزے سے سو گئے، پرلطف نیند لے کے سو گئے۔ تو علی سے پوچھا جائے یا علی آپ کو تو نماز سے بڑا عشق ہے، آپ کو تو تلاوت قرآن سے بڑا عشق ہے، تو آج کی شب تو آپ کی نماز رہ گئی؟ تو علی کہیں گے کہ نماز اس کی اطاعت میں پڑھ رہا ہوں، وہ جو حکم دے رہا ہے نماز پڑھو تو میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آج اسی نماز کا حکم دینے والے نے کہا کہ سو جاؤ، تو 1000 رکعت کے برابر میری نیند ہے، میری ایک شب کی نیند۔ یا رسول اللہ، بس بات ختم ہو رہی۔ مجھے معلوم ہے کافی وقت ہو گیا، لیکن یہ کہ بہرحال میں تقریباً 35 منٹ 40 منٹ میں ختم کر دوں گا بات، میں خالی 20-25 منٹ اب ہوئے ہیں، ختم ہو رہی ہے بات، بس نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں مس کنسیپشن ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ ہمارے ہی بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں کہ وہ اللہ کو اپنا نفس بیچتے ہیں، لکھا ہوا ہے ان اللہ، یعنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، ابھی دوسری آیت پڑھوں گا، مَن يَشْرِي، تو اسی سے شرع و بیع ہے، تو کہا وہ بیچتے ہیں اپنا نفس، اللہ کو بیچتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں، یعنی علی نے نفس بیچا تو اللہ کی مرضی خرید لی۔ اب لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اب تو سب کچھ ہو گیا، ساری تجارت ہو گئی، سب خرید و فروخت ہو گئی، اب نہ علی کے پاس کچھ رہا اور نہ اللہ کے پاس کچھ رہا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اللہ کی ساری مرضیاں تو علی کے پاس آ گئی اور علی کا نفس اللہ کے پاس چلا گیا،
تو بھائی ہم اس اللہ کو مانتے ہی نہیں کہ جو کسی کو دے تو اس کے خزانے میں کمی آ جائے. ہم ایسے اللہ کو مانتے ہی نہیں کہ وہ کسی کو دے تو اس کا خزانہ کم ہو جائے. جبکہ جناب موسیٰ نے پوچھا تھا پروردگار ذرا اپنے خزانے دکھا تو دے, یہ تیرے رزق کے خزانے ہیں جو تو لوگوں کو مال دیتا ہے, دولت دیتا ہے, زمین دیتا ہے, جائیداد دیتا ہے, سانسیں دیتا ہے, اولاد دیتا ہے, شفا دیتا ہے, یہ سب کچھ تو کیسا کہاں ہے خزانے, ذرا وہ خزانے دکھا تو. اللہ نے کہا موسیٰ ایسے تھوڑی خزانے ہمارے پاس ہیں پہاڑوں میں اور ہم نے کھود کھود کے دے دیے. کہا پروردگار تیرے خزانے کیا؟ میرا خزانہ. اللہ نے کہا میرا خزانہ ہے کہ جب میں کسی شے سے کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. کہا کہ میرا خزانہ ہے کن, میرا خزانہ ہے کن. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ختم کر رہا ہوں بات. تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اللہ کی ساری مرضیاں تو علی کے پاس آ گئیں, اب ہم کیا لیں اللہ سے, تو اللہ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا, اب آپ اور میں متوجہ ہو جائیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اب دیکھیے, اب شرائط جہاں سے میں نے بات شروع کی, شرط عائد کر دی فیقتلون ویقتلون. اب ختم ہو رہی ہے بات, بالکل نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اسی لمحے کے لیے میں نے زحمت دی کہ ایک تو علی سوئے ہیں تو علی سے تجارت ہو گئی, اللہ اور علی میں تجارت ہو گئی. اب اللہ کیا کہہ رہا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنین سے ان کے نفس بھی خرید لیے ہیں اور ان کا سارا مال بھی خرید لیا. سورہ توبہ جا کے پڑھ لیجئے گا, اسی لیے زحمت دی تھی. اور خدا آپ کو سلامت رکھے اور خدا مرحوم کے درجات علی و خیر میں مزید اضافہ فرمائے. اللہ نے مومنین سے ان کے نفس بھی انفسہم و اموالہم, اللہ نے مومنین سے ان کے نفس بھی خرید لیے ہیں اور ان کا تمام مال بھی خرید لیا ہے. اللہ اکبر. تو علی نے نفس بیچا تو اللہ نے کیا دیا؟ مرضیاں. اور اللہ کہہ رہا ہے مومنین سے ہم نے ان کے نفس بھی خرید لیے ہیں اور ان کا مال بھی خرید لیا ہے. اس نے دیا کیا دیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, ہم نے اس کے عوض ان کے نام جنت لکھ دی ہے. یعنی مومنین جب اپنا نفس اور اپنے اموال اللہ کو بیچتے ہیں تو اللہ اس کے عوض جنت دیتا. تو اس کا مطلب ہے کہ جنت کی بھی شرط ہے. دیکھیے میں بڑے عاجزی کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے میں نے زحمت دی. جہاں سے بات شروع ہوئی شرط سے, شرائط نماز سے بات شروع ہوئی, وہی پہ بات ختم ہو رہی ہے. یعنی جنت کی بھی شرط ہے. اور وہ شرط کیا ہے؟ کہ تجارت کرو ہمارے ساتھ. جنت کی شرط کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے تجارت کرو ہمارے ساتھ. اور تجارت کون کرے؟ مسلمان نہیں, کہا مومنین تجارت کریں ہمارے ساتھ. یعنی اللہ سے تجارت کے لیے پہلی شرط تو ایمان والا ہونا چاہیے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ مومن ہو. ان اللہ اشترى من المؤمنین, مومنین ہو. اور دوسری شرط کیا ہے؟ کہ نفس بیچو اپنا ہمیں. تیسری شرط کیا ہے؟ اپنا تمام مال ہمیں بیچ دو. جب اپنا تمام مال ہمیں دے دو گے, اپنا نفس ہمیں دے دو گے, تو ہم تمہارے نام جنت کر دیں گے. تو اب کیسے اپنا نفس اور اپنا مال؟ کیا چاہتا ہے اللہ؟ دیکھیے کبھی قرآن مبہم بات نہیں کرتا اور کبھی کوشچن مارک نہیں چھوڑتا کہ خود غور کر لینا. اگر کہتا کہ خود غور کر لینا تو وہ جملہ صحیح تھا کہ ہمیں قرآن کافی ہے. قرآن کبھی مبہم بات نہیں کرتا, کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو کوشچنبل ہو جائے. ٹھیک ہے, اللہ سے کہہ دیا کہ اپنا مال بھی ہمیں دو اور اپنا نفس بھی ہمیں دو تو ہم جنت تمہیں دے دیں گے. تو یہ کیا ہے کہ نفس بھی دے دو مال بھی دے دو؟ اس کی تشریح کیا ہے؟ فوراً اللہ نے کہا, اور اتنی آسان بات ہے کہ آپ عربی سے سمجھ جائیں گے, یہ نفس اور مال اس کو دینا اور اللہ جنت دے دے. تو یہ نفس و مال دینا یہ تعویل میں کیا آتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا بات چھپی ہے کہ ہم اللہ کو نفس و مال دے دیں؟ کیا ہم اپنی گاڑی اللہ کو دے دیں؟ اللہ کہاں ہے؟ کیا جا کے مکے میں خانہ کعبہ کا دروازہ کھلوا کے اپنی گاڑی وہاں رکھ دیں کہ اللہ رات کو آئے اور اٹھا کے لے جائے؟ کیا کیسے دیا جائے؟ کہا نہیں, اس کی شرط کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں قتال کرو, اللہ کی راہ میں جہاد کرو. انہوں نے کہا صاحب ہم تو جہاد کرتے. لیجئے صاحب آپ بھی چپ ہو گئے اور میں بھی چپ ہو گیا. انہوں نے کہا ہم تو جہاد کر رہے ہیں.
اور دیکھیے ہم تو کہتے ہیں جہاد 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 جہاد، نکل آؤ نکل آؤ نکل آؤ. دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہیں. ہم کبھی پہاڑیوں پہ جا کے قتل کر دیتے ہیں، ہم کبھی کسی اور ملک میں جا کے کسی اور شہر میں ہم کبھی کسی طرح قتل کرتے ہیں، کسی طرح قتل کرتے ہیں. جہاد تو کر رہے ہیں، ہم مستقل جہاد کر رہے ہیں، مستقل جہاد کر رہے ہیں. تو جہاد کیا ہے؟ جہاد کی بھی شرط ہے. جہاد کی کیا شرط ہے؟ اجازت ہے 2 منٹ آپ کے لے لوں. دیکھیے جہاد کا بھی نصاب ہے، جہاد کی بھی شرائط ہے. جیسے میں نے نماز کی، ہر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جہاد جہاد نکل آؤ. اس کی شرائط کیا ہے؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان والا. دوسری شرط کیا ہے؟ اتقاء، تقوی، متقی بن جاؤ. پہلی شرط ایمان یعنی مومن، دوسری شرط تقوی، تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے بعد جہاد کرو. بھائی جو ایمان یعنی علی ہی کا منکر ہو، جو تقوی یعنی محبت اہل بیت کا منکر ہو، اور جو وسیلے کا منکر ہو، اس کو حق نہیں ہے کہ جہاد کا حکم دے دے. اس کو حق نہیں ہے کہ جہاد کا حکم دے. دیکھیے ایک بات اور آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ ایک مرحلہ آ گیا اور علی ابن ابی طالب میرے مولا کا دور حکومت ہے، اور ایسے میں کسی عورت نے بد کرداری کی اور اس کو سزا کے لیے سنسار کیا جانا تھا کہ بھئی اس کو سنسار کیا جائے گا. تو علی نے کہا فلاں فلاں مقام پر سب آ جائیں اور آ کے دیکھیں کہ ہم اس عورت کو سنسار کریں گے. تو وہ گڈھا کھودا گیا اور عورت کو گڈھے میں رکھ دیا گیا. اب سب پتھر لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ اس کو ماریں گے. سارے مسلمان پتھر لیے کھڑے ہیں. ادھر علی بھی ہیں، میرے مولا حسن بھی ہیں، میرے مولا حسین بھی ہیں، یہ سب ہیں. اور سارے مسلمان کہ بس اولی الامر کا حکم ہو تو ہم اس عورت کو رجم کریں، سنسار کریں، ماریں. اب مولا حکم دیجئے، امیر المومنین حکم دیجئے، یا علی حکم دیجئے. علی نے کہا کہ یہ بتاؤ تم میں سے کون کون ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ ایسی آسانی سے سن رہے ہیں آپ جو؟ کہا سزا وہ دے گا جس پر خود کوئی سزا واقع نہ ہو، جو خود قابل سزا نہ ہو. گناہ کی سزا وہ دے کہ جو خود گناہگار نہ ہو. یعنی پہلے تو وہ خود پیش کرے نا کہ مجھے بھی تو سزا دو. تو علی نے کہا جو گناہگار ہیں جن پر سزا واجب ہے وہ پتھر پھینک دے، وہ سزا نہیں دے سکتے. لکھا ہے کہ سب چلے گئے، پیچھے ہٹ گئے، صرف 3 رہ گئے، علی، حسن، حسین. ہر کوئی نہیں کھڑا ہو جائے کہ اس کو مارو، اس کو مارو، اس کو اتارو، اس کو ممبر پہ بیٹھنے نہ دینا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا ہے، اس نے عزادار کی توہین کر دی، اس نے یہ کر دیا. پہلے تم اس قابل ہو کہ نہیں؟ تم نے تو کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. تو علی کہہ رہے ہیں سزا وہی دے گا جو خود واجب السزا نہ ہو، اس پر سزا دینا حرام ہو جاتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. تو اب کیا کہا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ. تو میں نے کیا کہا؟ جہاد کے شرائط ہے. ہر کسی پر جہاد واجب نہیں ہے. واجب سے مراد ہر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جہاد پہ جا رہا ہوں. اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے ایمان والا ہونا چاہیے، پھر تقوی والا ہونا چاہیے یعنی محب اہل بیت ہونا چاہیے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ وسیلے کا قائل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں صاحب دیکھیے قرآن نے کہہ دیا، بات ختم ہو رہی کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، ہم تو جہاد کر رہے ہیں، ہم تو قتال کر رہے ہیں، ہم تو قتال کر رہے ہیں. تو اب ان سے پہلے پوچھا جائے گا یہ بتاؤ کیا علی کو مانتے ہو ایمان کل؟ وہ کہیں گے نہیں. آپ کہیں کراس، پہلی ہی شرط میں ناکام، پہلی ہی شرط میں ناکام. اب کیا پوچھا جائے کہ متقی ہو یا وسیلے کو مانتے ہو یا نہیں؟ یعنی وہاں تو تینوں چیزوں کا انکار ہو رہا ہے. وہ 3 کا انکار کر دیں تو مسلمان، ہم 3 کا انکار کر دیں تو کافر. بھائی ہم بھی تو ان 3 کو مانتے ہیں. توجہ فرمائے. بھائی ہم بھی ان 3 کو مانتے ہیں یعنی ایمان، تقوی اور وسیلہ. وسیلہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا یقاتلون فی سبیل اللہ. تو ہم تو پہلے کہیں گے کہ آپ کا جہاد بالکل نامکمل ہے، غیر نصاب ہے. اور پھر شرط کیا ہے؟ ختم ہو رہی بات.
فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، جہاد ایسے کیا جائے. شرط کیا ہے جہاد کی وہ میں بتا چکا. اب اس کے بعد قرآن کیا شرط لگا رہا ہے کہ قتل کرو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ. اچھا یہیں پر رک جاؤں، میں نے پورا اشرا جو ہے وہ جعفر طیار میں پڑھا تھا معارف سبیل اللہ، سبیل اللہ کے معرفت پر پورا اشرا میرا سبیل اللہ پر ہے. لیکن میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ بھئی سبیل اللہ سے مراد پتہ بھی ہے لوگوں کو یا نہیں کہ سبیل اللہ ہے کیا؟ سبیل اللہ کا مطلب معصوم کے قول کی روشنی میں ولایت علی. سبیل اللہ ہے ولایت علی، ٹھیک ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، علی کی ولایت کی راہ میں قتال کرو، ہے نا. اور پھر کیا ہے؟ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتال کرتے کرتے قتل کرو بھی اور قتل ہو بھی جاؤ. ہائے قتل کرو اور قتل ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ کسی قاتل فی سبیل اللہ اس وقت تسلیم کیا جائے گا، قتال فی سبیل اللہ اس وقت تسلیم کیا جائے گا جب اس قتل کرنے والے کی میت سامنے آ جائے کہ بھائی یہ قتل ہوا بھی ہے، قتل ہونا بھی شرط ہے، صرف قتل کرنا ہی شرط نہیں ہے، قتل ہونا بھی شرط ہے. اس لیے کہا تھا یا علی آپ ڈرتے نہیں ہیں جب کسی جہاد میں، جب کسی جنگ میں آ جاتے ہیں، نکلتے چلے جاتے ہیں، دھستے چلے جاتے ہیں. علی کہتے ہیں میں جنگوں میں آتا ہی اس لیے ہوں کہ بس قتل ہو جاؤں اللہ کی راہ، قتل ہو جاؤں اللہ کی راہ. توجہ فرمائی آپ نے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر معصوم شہادت کے منصب پر فائز ہو. ہر معصوم شہید ہے یا تو تلوار سے یا زہر سے، یا تو تلوار سے یا زہر سے. اور اس گھر میں یہ ساری شہادتیں جو ہیں مقدر ہو گئی. تلوار سے بھی قتل کیا گیا اور زہر سے بھی قتل کیا گیا. دیکھ لیا تھا دشمن نے کہ تلوار سے ہم نے ذبح کیا حسین کو، تو اب تک حسینیت ان کو جینے نہیں دے رہی. کہا جب ہم تلوار سے قتل کرتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ قاتل کون ہے، معلوم ہو جاتا ہے قاتل کون ہے. اور پھر حسینیت اسے جینے نہیں دیتی، پھر حسینیت اس کو تش بام کرتی ہے اور شام کے دربار کو بھی ہلا دیتی ہے، کوفے کے دربار کو بھی ہلا دیتی ہے. تو کہا آپ کیا کریں؟ کہا تلوار سے قتل نہیں کریں گے، تلوار سے قتل نہیں کریں گے، زہر دے دیا جائے گا تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے قتل کیا ہے. لیکن جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا، پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے زہر دیا اور کس نے ذبح کیا. رونا یہی ہے میرے عزیزو کہ ذبح کر رہے تھے، حسین کی گردن کاٹ رہے تھے، تو کم از کم یہ تو کہہ دیتے زینب ذرا خیمے میں چلی جاؤ، میں تمہارے بھائی کا گلا کاٹ رہا ہوں. لیکن بہن کو دکھا دکھا کے بھائی کے گلے کو کاٹا گیا، 13 ضربوں سے کاٹا گیا، 13 ضربوں سے کاٹا گیا. اور میرے عزیزو بتائیے اس وقت اس بہن پر کیا گزری ہوگی، وہ بہن کے جو اپنے دل اور جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہے بھائی کو، اس پر کیا گزری ہوگی کہ بہن دیکھ رہی ہے اور بھائی کا گلا کٹ کر شمر کے ہاتھوں میں آ گیا، اور بہن دیکھ رہی ہے کہ بھائی کی گردن کو بالوں سے پکڑا ہوا ہے اور کبھی زمین پر مارتا ہے، کبھی آسمان کی طرف اچھالتا ہے. اور وہیں سے زینب کہہ رہی تھی او مرے ساتھ تو دیکھ رہا ہے اور نبی کا نواسا قتل ہو رہا ہے، نبی کے نواسے کے گلے پر چھری چلائی جا رہی ہے. میرے عزیزو ہائے کہتے رہنا، ہائے کہنا نہ چھوڑنا میرے عزیزو، اس لیے کہ یہ ہائے کسی بیوی کو بہت پسند ہے. یہ ہائے مر جانے والوں کی ارواح آتی ہے مجلس میں، وہ بھی بڑے مصاب ہو کے جاتے ہیں کہ ہاں ہمارے پیچھے رہ جانے والے حسین کے ماتمدار ہیں، حسین کے عزادار ہیں. اور میرے عزیزو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حسین اپنے پیچھے بھرا پورا گھر چھوڑ کر گئے ہیں، بھرا پورا گھر چھوڑ کر گئے ہیں. کیا گزر رہی ہوگی حسین پر؟ حسین کو پتا ہے کہ اب جو میں ذبح ہو جاؤں گا تو پیچھے سوائے زین العابدین کے کوئی اور نہیں ہے، اور یہ ساری خواتین، یہ 64 اہل حرم اور یہ چھوٹے چھوٹے 64 بچے، یہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد. اور اسے کہتے ہیں کہ اپنا نفس اور اپنا مال اللہ کی راہ میں بیچ دینا. تو وہاں علی نے شب ہجرت سو کر اپنا نفس بیچا اور مرضی خریدی، اور ادھر حسین نے اپنا نفس اپنا گلا کٹوا کر اور اپنا اموال لٹوا کر بتایا کہ مرضی خدا کے مالک بھی ہم ہیں اور جنت خدا کے مالک بھی ہم ہیں. ہاں حسین کس شان سے مقتل کو گئے ہیں، اس شان سے تو کوئی نہ گیا کہ جہاں حسین یہ کہہ رہے ہیں بہن زینب
یہ میرا گھر تمہارے حوالے، بہن میری بیٹی تمہارے حوالے، نہیں بہن میرا بیٹا سجاد تمہارے حوالے، تمہارے حوالے۔ بیٹے اور بیٹی کو اپنی بہن کے حوالے کر گئے۔ یہ پورا قافلہ زینب کے حوالے کیا۔ یہ کون سا قافلہ تھا؟ یہ قافلہ توحید تھا، یہ قافلہ اسلام تھا، یہ قافلہ ایمان تھا، یہ قافلہ شریعت تھا، یہ قافلہ اصول دین کا قافلہ تھا، یہ قافلہ فروع دین کا قافلہ تھا، اور یہ سارا دینی قافلہ زینب کے حوالے کر کے بتایا کہ مدینے سے یہ قافلہ دین میں لے کے چلا تھا، اور اب یہ پورا کا پورا قافلہ دین زینب کے حوالے کر دیا، اور کہا بہن زینب، جاتے جاتے کہا بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا، مجھے نماز شب میں یاد رکھنا۔ اور وہی بہن زینب جب کہہ دیا کہ مجھے نماز شب میں یاد رکھنا، تو جاتے جاتے سکینہ کو زینب کی آغوش میں دے دیا۔ بہن یہ میری امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا، میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا، میں اس کو بہت چاہتا، یہ میرے سینے پہ سونے والی ہے، میرے سینے کے بغیر اس کو نیند نہیں آتی، میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ مجھے میرے عزیزو یہ بتائیے کہ زینب نے کتنا عزیزت جان رکھا ہوگا سکینہ کو، مسلسل اپنے ساتھ رکھا، مسلسل ساتھ رکھا۔ ہاں جب زینب کا بازو بندھا ہے تو سکینہ کا بازو بھی بندھا ہے۔ کچھ راستے زینب اور سکینہ ایک ہی ناقے پہ رہی، اور کچھ راستے سکینہ اور بی بی فاطمہ کبریٰ ایک ناقے پہ بٹھائی گئیں۔ لیکن کہیں ایسا موقع بھی آ گیا، ہاں چونکہ چچا عباس سر پر نہیں ہے نا، کیونکہ بابا کا سایہ سر پر نہیں ہے، تو لوگوں نے جیسے چاہا سکینہ پر ظلم کیا۔ ہاں میرے عزیزو، جب باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو یتیموں پر تو شفقت کی جاتی ہے نا، لیکن یہ کیسے مسلمان تھے کہ جیسے ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو کسی نے آ کے سکینہ کو تماچے لگائے، کسی نے آ کے سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے، اور کہیں جب بچی شام غریبہ کو جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلی تو بچی کا دامن بھی جل گیا، اور بچی یہی کہہ رہی تھی چچا عباس، فرات کا رخ کر کے، چچا عباس کیا یتیموں کو تماچے مارے جاتے ہیں؟ کیا یتیموں کے گوشوارے چھینے جاتے ہیں؟ کیا یتیموں کا کرتا جلایا جاتا ہے؟ ختم ہو گئی بات میرے عزیزو۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ کچھ راستے زینب و سکینہ ایک ناقے پہ رہیں، کچھ راستے زینب و سکینہ و فاطمہ کبریٰ ایک ناقے پہ رہیں، لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا کہ بچی پر ستم بڑھا دیا گیا۔ باپ نہیں ہے نا تو یتیم پر کیسا ظلم کیا گیا، یتیمہ پر کیسا ظلم کیا گیا۔ ہاں چونکہ پتا تھا کہ یہ بچی حسین سے بہت محبت کرتی ہے اور حسین بچی سے بہت محبت کرتے ہیں، تو کہا اس پورے قافلے پر ایک اور ظلم کیا جائے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا بچی کو ایک الگ ناقے پہ باندھا جائے، ایک الگ اونٹ منگوایا جائے، بچی کو چھین کر زینب کی گود سے جدا کیا گیا، اور بچی کو برہنہ ناقے کی پشت پر کیسے رکھا گیا کہ بچی کی پیٹھ اور ناقے کو ایک ساتھ باندھا گیا۔ بچی کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے اور بچی کو ناقے سے باندھا گیا، اور اب آخری جملہ تقریر کا، اونٹ کو چلایا نہیں گیا، اونٹ کو دوڑایا گیا۔ ایسی تیزی سے اونٹ دوڑ رہا تھا کہ بچی کی آواز آ رہی تھی، بھیا سجاد شمر سے کہو اب نہیں روں گی، اب ماتم نہیں کروں گی، میرا سینہ چھل رہا ہے، میرے رخسار زخمی ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم شاہد علی ابن واجد علی، عباس علی ابن مرتضی خان، ظفر عباس ابن ناصر حسین، شہید ارشد علی ابن شاہد علی، ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔